الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى۔ کل یہ بات آ چکی ہے کہ سورہ اقرا کی 5 آیتیں غار حرا کے اندر اللہ نے نازل فرمائی، اور یہ 5 آیتوں کے بعد کی آیتیں مکہ مکرمہ ہی میں نازل ہوئیں، لیکن شروع کی آیتوں کے کافی زمانے کے بعد نازل ہوئیں اور اس صورت کے اندر شامل کر دی گئیں۔ یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن موقع بموقع حسب موقع جیسی ضرورت ہوتی اللہ اس کو نازل فرماتے، اور جب وہ آیتیں نازل ہو جاتی تو اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے کہ ان آیتوں کو فلاں مقام پر فلاں صورت کے اندر اس کو شامل کر لیا جائے۔ آج کی ان آیتوں میں سے پہلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں کلا ان الانسان لیطغی۔ انسان اپنی حیثیت کو جانے، جس کو کہا جاتا ہے اردو میں کہ اپنی اوقات کو سمجھے کہ میری اوقات بس اتنی سی ہے کہ اللہ نے نطفے سے پیدا کیا، خون گوشت سے میری پیدائش ہے، غذا ابتدا میں میری خون سے تھی جو کہ انتہائی، جس کو کہا جائے کہ انسان جس سے بچتا ہے، کپڑے پر لگ جائے تو اس کو صاف کرتا ہے، اس سے اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا، اور پھر پیدا ہونے کے بعد اللہ نے بڑا کرم یہ فرمایا کہ اس کو جاہل نہیں رکھا، بلکہ علم حاصل کرنے کا حکم بھی دیا۔ علم حاصل کرنے کے ذرائع جس کو قلم کہا جاتا ہے، اور جس سے علم کو محفوظ رکھا جاتا ہے، اور جس علم کے ذریعے سے انسان ترقی کرتا ہے، دنیا کے مراحل بھی طے کرتا ہے، وہ عطا فرمایا۔ تو یہ کرم تو اللہ کا ہے، اور پھر علم حاصل کرنے کے لیے اللہ نے عقل، فہم، سمجھ، اس کو محفوظ کرنے کے لیے دماغ، یہ تمام چیزیں عطا فرمائیں۔ تو انسان کو تو اللہ کا مرہون منت، اس کا مطلب یہ ہے کہ احسان مند ہونا چاہیے تھا، لیکن ہو کیا رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا کلا ان الانسان لیطغی، بے شک سچ مچ انسان حد سے باہر نکل جاتا ہے۔ یعنی حیثیت تو یہ ہے کہ جمے ہوئے خون سے جاہل محض انسان کو اللہ نے پیدا کیا، خدا نے علم دیا، مگر انسان اپنی اصل حقیقت کو ذرا یاد نہیں رکھتا۔ دنیا کی زندگی اگر مال و دولت مل جائے تو مغرور ہو جاتا ہے، اور مغرور ہو جانے کے بعد اسی دولت کی وجہ سے سرکشی اختیار کر لیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان رآہ استغنی، اس وجہ سے وہ اپنے آپ کو مستغنی، بے نیاز سمجھتا ہے۔ مجھے میرا مال بچا لے گا، مجھ کو میری دولت بچا لے گی، مجھ کو سرداری بچا لے گی۔ اللہ نے فرمایا ان رآہ استغنی، اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے۔
ان آیات کے بارے میں ایک شان نزول بھی لکھا ہے کہ ان آیات کا ایک خاص نازل ہونے کا وقت بھی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کعبے کے اندر نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ کے نبی کو نماز پڑھتے دیکھ کر ابو جہل کو آگ لگی اور اس نے کہا کہ میں نے تم کو بارہا منع کیا کہ نماز نہ پڑھا کرو۔ شروع میں اللہ کے نبی نے جھڑک دیا تو کہنے لگا کہ مکہ میں میرا سب سے بڑا مجمع ہے، اگر اب کہ میں نے تم کو نماز پڑھتے دیکھا تو میں تمہیں تمہاری گردن پر پاؤں رکھ دوں گا۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کعبے میں نماز پڑھ رہے تھے، اس نے ارادہ کیا کہ آپ سجدے میں ہیں، آپ کی پیچھے سے جا کر آپ کی گردن پر پیر رکھ دوں، سجدے کی حالت میں آپ تشریف فرما ہیں، لیکن اس نے اس ارادے سے چلا اور پیچھے ہٹ گیا۔ لوگوں نے وجہ پوچھی کہ تم تو گئے تھے گردن پر پیر رکھنے، کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ مجھے خندق نظر آئی، آگ کی گڑھا نظر آیا آگ کا، اور معلوم یہ ہوا کہ اگر میں ذرا آگے بڑھوں تو میں اس کے اندر گر پڑوں۔ آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ اطلاع پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ وہ فرشتے تھے، اگر وہ آگے بڑھتا تو فرشتے اس کے بدن سے اس کی بوٹیوں کو نوچ لیتے۔ اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، کلا ان الانسان لیطغی، انسان کو کیا ہو گیا کہ وہ اپنی اوقات میں نہیں رہتا، حیثیت نہیں سمجھتا، حد سے آگے نکل جاتا ہے۔ الرآہ استغنی، وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس افراد بہت ہیں، میرے پاس طاقت بہت ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو اللہ کی پکڑ سے اس کا مال بچا لے گا، طاقت بچا لے گی، سرداری بچا لے گی، یا پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے یہاں انسانی کمزوری کا ذکر فرمایا ہے کہ احسانات کا تقاضا تو یہ تھا کہ اللہ کا بندہ بن کر رہتا، جتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں، مال ہو، اولاد ہو، طاقت ہو، ہمت ہو، صحت ہو، یا اگر اللہ نے یہ علم عطا فرمایا کہ دنیا کو مسخر کر کے استعمال کرنے کے لیے دے دیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے دنیا کا اتنا علم عطا فرمایا کہ منٹوں کا، مہینوں کا سفر ہفتوں میں، ہفتوں کا سفر دن میں، اور دن کا سفر ہم چند گھنٹوں میں طے کر لیتے ہیں، ہمارے علم کی وجہ سے، ہمارے کمال کی وجہ سے۔ تو یہ سمجھنا چاہیے کہ علم حاصل کرنے کے لیے صحت اللہ نے دی، سمجھنے کے لیے ذہن اللہ نے دیا، ہمت اللہ نے دی، علم کی عطا یہ اللہ کی ایک شان ہے۔ تو کمالات تو اللہ کے ہیں، شکر ادا کرنا چاہیے۔ اپنی تو حیثیت یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں خون کے گوشت اور لوتھڑے سے اور پانی سے پیدا کیا، جتنی چیزیں آئی ہیں وہ سب کچھ اللہ کی طرف سے عطا ہیں، تو اپنے آپ کو بے نیاز نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا ان الی ربک الرجعی، اے انسان تجھ کو شروع میں بھی اللہ نے پیدا کیا، آخر بھی اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہ درمیانی سفر کے اندر تکبر اور احسان فراموشی کیا معنی رکھتی ہے؟ لہذا بڑے سے بڑا کوئی حکیم ہو، بڑے سے بڑا کوئی فلسفی ہو، اپنی صحت، اپنی زندگی کی بقا کہ مجھے ہمیشہ رہنا ہے، بڑے سے بڑے آدمی کے پاس یا مالدار کے پاس اس کی تدبیر نہیں ہے کہ وہ آب حیات لے کر آیا ہو اور اسے یہیں دنیا میں رہنا ہو۔ جو بھی آیا ہے
ذرا دیر کے لیے آیا ہے، اور ذرا دیر کے بعد چاہے بڑے سے بڑا سرکش ہو، بے حس و حرکت ہو کر اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ لہذا جب اس دنیا سے جانا مقدر بنا تو آدمی کو اللہ سے بے نیاز ہو کر زندگی نہیں گزارنا چاہیے۔ یہ ان آیات کا خلاصہ ہے جو آج پڑھی جا رہی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ، انسان حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلی سرکشی کر رہا ہے، حد سے آگے بڑھ رہا ہے۔ اور رآہ استغنیٰ، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ لیا ہے۔ اگر علم اللہ نے عطا فرمایا تو اپنے آپ کو بے نیاز نہیں سمجھنا چاہیے کہ مجھے سب کچھ آتا ہے یا مجھ کو میرا علم بچا لے گا۔ نہیں، یہ سب وقتی چیزیں ہیں۔ اپنے آپ کو اللہ کی ذات سے کسی بھی حالت میں بے نیاز نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، سچ تو یہ ہے کہ تمہارے پروردگار ہی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ امیر ہو، غریب ہو، فقیر ہو، محتاج ہو، مالدار ہو، صاحب اولاد ہو، صاحب علم ہو، سب کا علم، سب کا مال و جائیداد، دولت، امیری، فقیری دنیا تک ہے، اور اس کے بعد سب کو اللہ کے دربار میں حاضری دینا ہے۔